ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی عوامی۔ ابھی جو آپ نے آواز سنی، جانی پہچانی آواز، یہ آواز تو اب آپ کو سننے کو ملے گی، ہم میں باقی رہے گی، لیکن آواز کہنے والا اب ہم میں نہیں رہے گا۔ جی ہاں، میں تذکرہ پاکستان کے لیجنڈ اداکار، فنکار اور ٹی وی کے مایہ ناز اناؤنسر جناب طارق عزیز کا کر رہا ہوں، جو آج 86 سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ طارق عزیز، جنہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نیلام گر میں 40 سال تک میزبانی کا شرف حاصل ہے۔ طارق عزیز، جن کا یہ جملہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام، اسی طریقے سے پروگرام کے آخر میں جب جاتے جاتے یہ کہا کرتے تھے، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، اس وقت ان کی آواز میں جو گرج اور ان کی چہرے آنکھوں میں جو چمک ہوا کرتی تھی، وہ دیکھنے والی ہوا کرتی تھی۔ وہ گرج اور چمک میں نے کسی اور فنکار میں نہیں دیکھی۔ فنکار میں تو کجا، میں نے کسی پاکستانی حکمران میں بھی نہیں دیکھی، جو طویل قوم سے خطاب کرتے ہیں، طویل ترین، اس وقت بھی ان کے آنکھوں میں اس طرح کی چمک نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی آواز میں اس طرح گرج ہوتی جس سے پاکستان سے محبت کا اظہار نظر آئے۔ لیکن طارق عزیز پروگرام کے آخر میں جب کہا کرتے تھے پاکستان پائندہ باد، تو ان کی آواز میں جو گرج ہوتی تھی، وہ چند لمحوں میں اس طرح سے ماحول کو گرما دیا کرتے تھے کہ سب کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی وہ کوالٹی تھی، وہ خوبی تھی جو کسی اور فنکار کے حصے میں نہیں آئی۔ طارق عزیز اپنی ذات میں اکیڈمی تھے، وہ پاکستان سے محبت کرنے کے اور حب الوطنی کے چلتے پھرتے اشتہار تھے۔ طارق عزیز نہ صرف فنکار تھے، بلکہ وہ صحافی بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، وہ ایک انقلابی بھی تھے۔ ان کی فلمیں جو انہوں نے بنائی تھی، آپ دیکھیں، سب انقلاب سے بھری پڑی ہیں۔ انقلابی تھے، ایک اچھے انسان تھے۔ طارق عزیز کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے جب 1964 میں اپنی نشریات کی شروعات کی، تو سب سے پہلا چہرہ جو اسکرین پر لوگوں نے دیکھا وہ طارق عزیز ہی کا تھا۔ یہ بھی اعزاز انہیں حاصل ہے۔ طارق عزیز 1992 میں صدارتی ایوارڈ بھی لے چکے ہیں۔ طارق عزیز کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی۔ شاید ان کا انداز کوئی اپنا لے، یقین تو نہیں، لیکن لگتا ہے کہ کوئی اپنا لے گا۔ طارق عزیز کی جو نیلام گھر تھا، اس سے لوگ صرف تحائف نہیں لیتے تھے، نصیحت بھی لیتے تھے۔ اچھی باتیں سننے کو ملتی تھی، طارق عزیز لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ لوگوں کو بے چینی سے نیلام گھر کا انتظار رہا کرتا تھا۔ جب نیلام گھر چلتا تھا تو اس وقت سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی۔ نیلام گھر ایک معلوماتی پروگرام تھا، مگر اس میں فنکاروں کو، مہمانوں کو مدعو کرنے کا بھی سلسلہ تھا، انعامات بھی دیے جاتے تھے، اور لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ اس پروگرام کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ میں بھی اپنے بچپن میں نیلام گھر دیکھ چکا ہوں، بلکہ اس کا مداح رہ چکا ہوں نیلام گھر کا۔ جاتے جاتے وہی طارق عزیز کا انداز، پاکستان پائندہ باد۔